تو اللہ رب العزت نے اپنی بے مثل بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، تمہارے لیے اور جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں مؤمنین کے لیے حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، فرمایا کہ تمہارے قریبی جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، مؤمنین جو ہیں، رب نے فرمایا محبوب ان سب کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی ذات ہی ان کے لیے کافی ہے۔ چاہے جتنا مرضی کوئی سپر پاور ہے، کسی کے پاس جتنی مرضی پاور ہے، لیکن رب نے بتا دیا محبوب جو آپ پر ایمان لاتے ہیں حسبک اللہ، ان کے لیے رب کی ذات ہی کافی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر فلاں کے ساتھ ہم نے جنگ کر لی تو ہمارا کیا بنے گا، بلکہ نانا وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ نہ کی تو اسلام کے پلے کیا رہ جائے گا۔ تو اس لیے آج کا جو موضوع ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب کی ذات سے بغض رکھا، جس نے رب کی ذات سے بغض رکھا گویا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے اور نہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے، بلکہ یہ تاجدار انبیاء اور تاجدار ختم نبوت کا فتویٰ ہے۔ محبوب کی ولیہ نے بتایا جو عمر سے بغض رکھتا ہے چاہے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والا ہو، فرمایا وہ ہمارا ہو سکتا نہیں۔ جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ رب سے بغض رکھتا ہے، جو رب سے بغض رکھے گا فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کریم نبی کی زبان نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے، یہ بعد میں لوگ کہیں گے، اس لیے میرے کریم نبی اپنی زبان سے خود ارشاد فرما کر گئے۔ تو پھر آگے صحابہ کہتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کا مجمع ہوتا تھا، مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی، محفل سجی ہوئی ہوتی تھی، چاند ستاروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہوتا تھا، چاند بھی چمک رہا ہوتا تھا، ستارے بھی چمک رہے ہوتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ابو بکر اور عمر آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے۔ سارے صحابہ اپنی نظروں کو نیچے رکھتے تھے، لیکن صدیق اکبر اور عمر فاروق اپنی نظروں کو آقا علیہ السلام کے چہرے کی طرف رکھتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یہی نہیں بلکہ حضور بھی ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں دیکھ کر پھر صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر عمر بھی مسکراتے تھے، آقا علیہ السلام بھی مسکرایا کرتے تھے۔ اور کتنا خوبصورت وہ چہرہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کے آمینہ کا لال بھی مسکرایا ہوگا۔ کہ صدیق اکبر میرے کریم نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، فاروق اعظم بھی کریم نبی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، میرے کریم نبی اپنے دونوں غلاموں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کر غلام بھی مسکراتے ہیں، آقا بھی مسکرانے لگ پڑتے ہیں۔ تو پھر آگے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اے عمر جس گلی سے تو گزر جائے، جس جگہ سے تو گزر جائے، میرے کریم نبی نے فرمایا عمر اس جگہ جہاں تیرا پرچھاواں پڑتا ہے، پرچھائی پڑتی ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا عمر شیطان تیری پرچھائی سے بھی ڈرتا ہے، اور جہاں سے عمر گزر جائے وہاں شیطان بھی نہیں آتا۔ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تیرے سائے سے ڈرتا ہے۔ یہاں پتہ چلا کہ عمر کو بکواس کرنے والے شیطان سے بدتر ہیں، کیوں سے شیطان سے وہی ڈرتا ہے اور عمر سے وہی ڈرتا ہے جو شیطان ہوتا ہے، اور عمر سے محبت وہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی جو عمر
کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہی ایمان والے ہیں اور وہی محبت اہل بیت والے ہیں، وہی میرے کریم نبی کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام ایک مرتبہ بہت پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے اور ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی تھے اور پھر ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب تینوں غلام احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو احد پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پاؤں جو ہے وہ زور سے مار کر کہا کہ اے احد پہاڑ، کہ تجھے پتا نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں، تجھے مسئلہ کیا ہے؟ جب میرے کریم نبی نے اتنی ٹھوکر ماری تو پہاڑ وہیں تھم گیا۔ پتا چلا کہ پہاڑ بھی جانتا تھا کہ عمر کی شان کیا ہے، پہاڑ بھی جانتا تھا کہ صدیق اکبر کی شان کیا ہے، عثمان غنی کی شان کیا ہے۔ ان کے نام سن کر پہاڑ بھی تھم گیا، اس نے حرکت کرنی چھوڑ دی۔ تو آقا علیہ السلام کے غلاموں، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم میرے پاس آئے ہو، بتاؤ عمر کے فضائل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عمر کے فضائل کیا ہیں، کچھ بیان کرو، کتنے فضائل ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں عمر کے فضائل کو 950 سال بیان کرتا رہوں تو رب کعبہ کی قسم اس کے فضائل جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ 950 سال ایک فرشتہ جو ہے وہ لگاتار عمر کے فضائل کو بیان کرتا رہے، جن کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، پھر ان کے بارے میں زبان درازی کرنے کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہوگا؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، اہل سنت کے پرچھانے کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اہل سنت کے سے خارج ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ فرمایا جتنے بھی آئیں گے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، میرے کریم نبی نے فرمایا وہ جھوٹے کذاب تو ہوں گے لیکن وہ نبی ہو سکتے نہیں، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا تو رب کعبہ کی قسم کہ اللہ رب العزت میرے بعد اگر کسی کو نبی بھیجتا تو وہ عمر ہوتے۔ اتنی عمر کی شان ہے، فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا، اس کے علاوہ کوئی اللہ رب العزت جہاں نبی نہ بھیجتا۔ تو آقا علیہ السلام کے غلام کو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی کہ آگے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے، اسلام کو قبول کیا، واقعہ بہت لمبا ہے کس طرح آپ نے اسلام کو قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جب اسلام قبول کیا تو ایسے ہی اسلام نہیں قبول کیا، بلکہ یہ مراد مصطفیٰ تھے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے خود مانگا تھا کہ یا اللہ 2 عمر ہیں، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، فرمایا یا اللہ مکہ کے اندر 2 عمر ہیں، ایک عمر بن خطاب ہے، ایک عمر بن حشام ہے، یا اللہ ان 2 عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما دے۔ پھر فرمایا ان 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ساتھ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، میں نے کہا عزت دینے والا تو رب ہے، لیکن پیارے محبوب یہاں کہہ رہے ہیں یا اللہ عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہاں پتا چلا عمر آئے تو عزت ملی، یہاں عمر عزت دے رہے ہیں اور تم کہتے ہو نبی کچھ نہیں دے سکتا۔ اور پھر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو عمر کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں، کیونکہ جہاں عمر ہوتا ہے عزت وہاں ہوتی ہے، جہاں عمر نہیں وہاں عزت نہیں۔ آقا اسلام نے دعا کی یا اللہ عمر کے تصدق سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی دعا کو قبول کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ کے دفن ہونے سے پہلے مسلمان لک چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی سر عام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لوگ اپنے گھر کے اندر یا کہیں بھی جو ہے وہ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے، سر عام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن جب عمر آئے تو عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ تو میرے کریم نبی نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں. فرمایا یا رسول اللہ ہم سچ بات نہیں کہتے. میرے کریم نبی نے فرمایا عمر ہم سچ بات کہتے ہیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پر ہیں، سچی بات کرتے ہیں، پھر ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ سر عام نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا عمر ہم تعداد میں تھوڑے ہیں. لیکن عمر نے کہا یا رسول اللہ آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، آج ہم نماز پڑھیں گے تو خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کی پاور یہ ہے. پھر ہمیں کہنے دو کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک میں نجوم تابہ کا اجالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے مانگا اسی لیے عمر، کیونکہ نبی کو پتا تھا کہ کھولا کسی سے کھالے گا تالا نہ جائے گا. اسی لیے تو رب نے مانگا تھا کہ یا اللہ ہمیں عمر دے دے، یہ عمر کے بغیر کعبے کا تالا کوئی نہیں کھولے گا. اگر کسی نے کعبے کا تالا کھولنا ہے تو عمر بن خطاب کھول سکتا ہے. پھر عمر نے جا کے تالا کھول کے اور تلوار کے زور پر نماز پڑھ کے بتایا اور پھر مکہ کے اندر کہا کہ اے مشرکین مکہ اور کفارو آ جاؤ. اگر کسی نے اپنی بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، آؤ عمر آج کھڑا ہے، آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اگر کسی نے جہاد کرنا ہے آؤ عمر کے ساتھ کرو. لیکن کوئی بھی عمر کے مقابلے میں نہ آیا اور عمر نے سر عام تلوار کے زور پر کعبے کے اندر نماز کر کے بتا دیا کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں. تو ذات محترم یہ جہاد کا سبق ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہر آنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہر غلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کے اندر نماز ادا کی. حضرت عمر فاروق وہاں سیکورٹی گارڈ تھے، آپ تلوار لے کر کھڑے تھے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اجتماعی جماعت کروائی اور مسلمانوں نے وہاں کھڑے ہو کر نماز جو ہے وہ ادا کی. اب اس کے بعد جب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر آئے، ان کے وصال کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دور خلافت کے فرائض انجام دینے لگے. تو آپ کے دور کے اندر کیا ہوا کہ ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا. زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے کہ میرا دور حکومت ہو اور زلزلہ آ جائے. آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا تھا، آپ نے اس عصا کو زمین پہ مارا اور زمین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے زمین آج جنبش کیوں کر رہی ہے، ہل کیوں رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیا عمر تیرے اوپر عدل نہیں کرتا؟ جب زمین نے یہ آواز سنی اور زمین وہاں ہی جنبش کرنا رک گئی اور کھڑی ہو گئی اور اس نے جنبش کرنا بند کر دی. لیکن میں نے کہا کہ اس کی بات مانتی ہے جو عدل کرنے والا ہو، جو انصاف کرنے والا ہو، جو کشمیری کے بارے میں بات نہ کرے، کشمیریوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کے اندر اس کا ہاتھ ہو، جو انصاف نہ کر سکتا ہو، غریبوں کے منہ سے نوالے کو کھینچے، اس کی بات زمین نہیں مانتی، بلکہ اس کی بات کو کوئی مسلمان بھی نہیں مانتا. زمین اس کی بات مانتی ہے جو عدل بھی کرے، انصاف بھی کرے. پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور کے اندر ایک بڑھیا آئی، چلتے جو ہے اس کو ٹھوکر لگی، اس کے ہاتھ میں تیل تھا، وہ تیل کی پیالی جو ہے وہ زمین پر گر پڑی، سارا تیل جو ہے وہ زمین جذب کر گئی. تو وہ روتی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی کہ اے عمر تو یہاں کا امیر ہو، تو میں اس طرح آ رہی تھی تو میرا تیل گر گیا ہے، زمین نے چوس دیا ہے، اب میں یہ کہتی ہوں کہ میرا تیل واپس کرو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے کہ بتاؤ
کہاں کس زمین نے تیرے تیل کو جذب کیا ہے، کس زمین نے تیل کو چوسا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس زمین نے چوسا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ جو تیل تو نے چوسا ہے وہ تیل واپس کر دے، کیا تمہارا حق عمر نے ادا نہیں کیا؟ جب زمین نے یہ بات سنی تو زمین نے وہ تیل جو ہے وہ اگل دیا اور واپس کر دیا۔ یہ بات اس کی مانی تھی جو عدل کرتا تھا، جو انصاف کرتا تھا، سر ایک کو ایک لائن میں کھڑا کرتا تھا، چاہے خود بھی ہو تو عدالت کے اندر پیش ہوتا تھا۔ آپ کے دور کے اندر آپ پر ایک مرتبہ مقدمہ چلایا گیا، مقدمہ چلاتے وقت جب آپ قاضی کے سامنے پیش ہوئے تو قاضی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سائڈ پہ ہو گیا کہ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، میری سیٹ پر بیٹھیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق وہاں آئے تو کہنے لگے کہ اے چیف جسٹس، سب سے پہلی ناانصافی تم نے یہ کی ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑ کر مجھے دی۔ تجھے نہیں پتا کہ میں تیرے پاس انصاف لینے کے لیے آیا ہوں؟ آج تیرے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اوپر مقدمہ ہے اور مقدمہ تیری بارگاہ میں آیا ہے اور تو اپنی سیٹ چھوڑ کر مجھے بٹھا رہا ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ لیکن یہ وہی بات کر سکتا ہے جس کے سینے کے اندر ایمان ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان ہو وہی یہ بات کرے گا، اور جس کے سینے کے اندر بغض بڑا ہو، جس کے سینے کے اندر ایمان نہ ہو بلکہ جہالت ہو، تو وہ کسی چیف جسٹس کے سامنے جا کر یہ نہیں کہے گا، بلکہ وہ اس کو رشوت دے کر کہے گا کہ اگر میں آؤں تو مجھے تم نے یہ پروٹوکول دینا ہے، میں آؤں تو میرے لیے اتنی پولیس کی گاڑی ہونی چاہیے، میں آؤں تو اتنی سیکورٹی ہونی چاہیے، اتنے مسلمانوں کو تنگ کرنا چاہیے۔ یہ وہ بات کرے گا جس کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ یہی بات کرے گا کہ سب سے پہلی تمہاری ناانصافی یہ ہے کہ تم نے اپنی سیٹ چھوڑ کر عمر کو سیٹ دی۔ حضرات محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا کہ ایک مرتبہ بیت المقدس جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، سب سے پہلے بیت المقدس کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس وقت خلیفہ تھے، یعنی آپ امیر تھے اور آپ کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا گیا۔ لیکن جب آپ بیت المقدس کے پاس پہنچے تو اس کا جو حکمران تھا اس نے آگے سے دھمکی انگیز خط جاری کیا کہ اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے، اگر اس کو فتح کرنا ہے تو مجھے سب سے پہلے اس امیر کا نام بتاؤ کہ جس کی قیادت میں تم فلسطین کو فتح کر کے آئے ہو۔ انہوں نے نام لکھ کر بھیجا کہ عمر بن عاص جو ہیں وہ اس لشکر کے امیر ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر عمر اس کا نام ہے تو عمر اس بیت المقدس کو قبلہ اول کو فتح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری انجیل میں یہی بات لکھی ہے کہ جو بندہ بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے نام کے 3 لفظ ہوں گے، اور یہاں عمر کے فرمایا یہاں 4 لفظ ہیں، عین میم را اور واو، اس کے 4 لفظ ہیں۔ فرمایا جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کے 3 لفظ ہوں گے۔ تو جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے اسی وقت خط جاری کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ آئے تو ساتھ ایک سواری ہے، سفر بہت لمبا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں، ایک سواری پر جانا ہے، 2 سواریوں پر نہیں جانا، ساتھ غلام بھی ہے اور حضرت عمر فاروق بھی ہیں۔ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے مال کو ضائع نہیں کرنا، اگر ہم ایک سواری پر جا سکتے ہیں تو پھر ایک پر ہی جائیں گے، 2 پر نہیں جانا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غلام کے ساتھ چلے، جب فلسطین کراس کیا، بیت المقدس کے پاس پہنچے تو اس وقت باری یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کی باری نکیل پکڑنے کی ہو گئی اور غلام کی باری جو ہے اس کے اوپر سواری کے اوپر سوار ہونے کی آ گئی۔ جب بیت المقدس کے پاس پہنچے تو سارے یہودی وہاں کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ جو بندہ سواری کے اوپر سوار ہے اگر وہ عمر ہے تو تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، تو اگر جو بندہ سواری کو لے کر آ رہا ہے، پکڑ کے آ رہا ہے، اگر وہ عمر ہے تو تم بیت المقدس کو فتح کر لو، کیونکہ ہماری انجیل میں یہ لکھا ہے کہ جب فتح کرنے والا آئے گا تو وہ 2 بندے ہوں گے، غلام سواری پہ سوار ہوگا اور آقا جو ہے وہ سواری کو لے کر آ رہا ہوگا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا کہ میرا نام ہی عمر بن خطاب ہے۔ اب اکیلے گئے
اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور صلیبیوں نے جو وہاں یہودی تھے انہوں نے ہر چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں میں رکھی، فرمایا کہ آپ آگے ہیں، ہر چیز آپ کے سر پر قربان ہے۔ یہ یہودیوں کے الفاظ تھے کہ ہر چیز آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ لیکن آج اگر کوئی عرب ممالک ہو، چاہے اسلامی ممالک ہو، جو آج فلسطین کو کے ساتھ مل کر کھڑا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ مل کر کھڑا ہے وہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی غداری جو ہے وہ اسلام کے ساتھ کر رہا ہے، عمر فاروق کے ساتھ کر رہا ہے، فلسطین میں سڑنے والے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، پھر مسجد اقصی کے ساتھ وہ سب سے بڑی غداری کر رہا ہے۔ بلکہ اسلام تو ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ کفار جتنی بھی طاقت میں ہو، مسلمان اپنا سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ستم گری کرا ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ ہم یہ کہیں گے پھر کہ ہر دور میں ہم ہر حال میں ہر بات کہیں گے، ہم عظمت صحابہ کی ہی بات کریں گے۔ ہے یہ گولی، یہ پابندیاں، یہ جیل خانہ جات، دیکھ ہم آج بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ کون سی بات؟ وہ بات جو صدیق اکبر نے کہی تھی، جو عمر فاروق نے کہی تھی، جو عثمان غنی نے کہی تھی، علی المرتضیٰ نے کہی تھی، پھر کربلا کے میدان میں امام حسین نے 72 تن دے کر اپنا سر سے جدا کر کے جو بات امام حسین نے کہی تھی، آج وہی بات ہماری زبان پر بھی ہے۔ ہمارا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ہماری زبان نکالی جا سکتی ہے، ہمارے خون کے قطرہ قطرہ نچوڑا جا سکتا ہے، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں تمام امت مسلمہ کی جان ہے، ہر چیز فنا ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، غریب نبی کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور آقا اسلام کے غلاموں کا دامن ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو صحابہ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو علی المرتضیٰ کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صدیق اکبر کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، عمر فاروق کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو عثمان غنی کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، امیر معاویہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو اسنان کریمین کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، کیونکہ یہ الفاظ وہ الفاظ ہے جو مجدد الفسانی نے کہے، جو الفاظ ہے جو امام احمد رضا نے کہے، یہ وہ الفاظ ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے کہے، معین الدین چشتی نے کہے، تاجدار گولڑا نے کہے، ہمارے تمام بزرگوں نے کہے، پھر ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، ہماری جان چلی جائے گی، صدیق کی صداقت کا بھی دفاع کریں گے، عمر کی عدالت کا بھی دفاع کریں گے، عثمان کی حیا کا بھی دفاع کریں گے، علی کی شجاعت کا بھی دفاع کریں گے، حسنین کی شجاعت کا بھی دفاع کریں گے، حسنین کی شہادت کا بھی دفاع کریں گے، آپ کی تلاوت کی لات بھی رکھیں گے، آپ نے جو تن دیے ہیں ان کی لات بھی رکھیں گے، کہ ہمارے بزرگوں کا لقب تھا، جو ہمارے بزرگوں نے کہا تھا، آج ہمارے بھی وہ لفظ ہے، ہماری زبانیں کاٹ دی جائے لیکن یہ زبان یہ لفظ کبھی رک نہیں سکتے، یہ قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ الفاظ ہم سے چھینے نہیں جا سکتے۔ ہم کہیں گے جو صدیق اکبر کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمر کی عدالت کا انکار کرتا ہے ان کا سنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عثمان غنی کی حیا کا انکار کرتا ہے ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، علی کی شجاعت کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آخر میں یہی کہیں گے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، جو یہ کہتا ہے وہ اونچی آواز میں کہے گا صحابہ کا جو غلام ہے، اونچی آواز میں کہے صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، صدیق کا جو غلام ہے، عمر کا جو غلام ہے، صدیق کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔